اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاکیزہ مطہر اور پیارے ساتھیوں کا تذکرہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے رکھے، ان کی اسلام کے لیے کیا خدمات تھی وہ چند لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کی، وگرنہ ان لوگوں کی خدمات تو اتنی ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں لوگ ساری زندگی بیان کرتے رہیں، مر جائیں، لیکن ان کی اسلام کی خدمات کے قصے ختم نہیں ہوتے۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے، اور ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ مستشرقین جو عیسائیوں یہودیوں کے اندر بڑے بڑے علماء گزرے جنہوں نے اسلام کو بھی پڑھا، ان کا اس بات پہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک عمر دنیا میں اور آ جاتے جس طرح عمر بن خطاب تھے، جو کردار اسلام کے لیے رسول اللہ کے دین کے متعلق انہوں نے ادا کیا، اگر ایک عمر اور ہوتا تو دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے ان پاک باز ہستیوں پہ۔ پھر اسی طرح سیدنا عثمان کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ آج کی مجلس میں چوتھے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب عرض کرنے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ایک بات فرمائی تھی، وہ ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے، کیونکہ جس بات سے رسول اللہ نے منع کیا، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس بات کا شکار ہو چکے ہیں، العیاذ باللہ۔ حضرت علی خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیری وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ کون کون؟ ایک جو تیری محبت کے اندر غلب کریں گے۔ غلب کہتے ہیں کسی کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا۔ اس کائنات میں اللہ کی مخلوق کے اندر رسول اللہ سے بہتر ذات نہ کوئی آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ آپ نے اپنی ذات کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی تھی، جب آپ بیمار ہوئے تو مختلف نصیحتیں جو کی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ لوگوں میری قبر کو وثن نہ بنانا، میری ذات کے معاملے میں غلب نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلب کیا، میری ذات کے متعلق ایسا نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اگر غلب اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے متعلق منع فرمایا تو امت کے اندر کوئی کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا ابو بکر بن جائے تو رسول اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ساری دنیا عمر بن جائے رسول اللہ کی برابری نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ پریکٹیکلی اللہ نے ایک دن خواب میں یہ کر کے دکھایا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک ترازو لایا گیا، ایک طرف مجھے رکھا گیا اور دوسری طرف دو انسانوں کو میں بوجھل ہوا، پھر 4 5 10 20 100 1000 5000 ساری مخلوق کو ایک طرف رکھا گیا اور ایک طرف میں تھا، اللہ نے مجھے بوجھل قرار دیا، یعنی ساری کائنات بھی مل جائے تو رسول اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی ذات کے متعلق یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ذات کے معاملے میں غلب نہ کرنا، چونکہ آپ کو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اللہ کا علم کامل ہے، قیامت تک آنے والے حالات کو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علم میں تھا کہ ان پاک باز لوگوں میں سے بعض لوگ ان کی دشمنی کریں گے، بعض لوگ ان کی عقیدت اور محبت میں غلب کریں گے، تو آپ نے خصوصاً سیدنا علی کو یہ بات فرمائی کہ علی تیری وجہ سے 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں پڑ جائیں، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک وہ جو تیری محبت کے اندر غلب کریں گے یعنی حد سے بات بڑھائیں گے، اور ایک وہ جو تیری مخالفت کے اندر حد سے بڑھ جائیں گے اور تیری مخالفت کے اندر وہ کچھ کہیں گے جس کے تم لائق نہیں ہو، یہ دونوں جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج ہم دیکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جن لوگوں نے غلب کیا انہوں نے نعوذ باللہ انہیں خدا کہہ دیا۔ آج بھی اس زمانے میں عبداللہ بن سبا جو ایک یہودی تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا، اس نے سیدنا علی کو کہا تھا کہ آپ خدا ہیں، تو آپ نے اسے کہا میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس نے جب یہ کہا آپ نے فرمایا میں تمہیں جلا دوں گا، کہا جلانا اللہ کی صفت ہے، میں اسی لیے تو تمہیں خدا کہتا ہوں۔ اور آج بھی سندھ کے اندر ایک دربار ہے جسے شہباز قلندر کا کہتے ہیں دربار، اس کا جو جھنڈا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں علی اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں جو اللہ کی ذات ہے وہ علی کے اندر اتار کر گئی۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا جو مسلمانوں میں بعض نے اپنا لیا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا مشکل کشا ہیں، اور جب بھی وہ بات کرتے ہیں مولا علی مشکل کشا، جبکہ قرآن ہمیں جو بات بتاتا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ سورۃ یونس اس کی آخری آیات اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر میں کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دوں تو میری ذات کے علاوہ کوئی تکلیف سے نکال نہیں سکتا، کوئی کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، صرف اس مصیبت سے مشکل کشائی کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں کسی کو بھلائی خیر دینا چاہوں تو اس خیر کو کوئی روک نہیں سکتا جس کو میں عطا کرنا چاہوں۔ ہم ہر نماز کے بعد یہ اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، رسول اللہ نے بعد الصلاۃ کے اذکار میں یہ ذکر سکھایا کہ اللہ کے سامنے اس بات کا ہر نماز کے بعد اعادہ کرنا، چاہے وہ نفل ہیں، چاہے وہ وتر ہیں، چاہے وہ سنن ہیں یا وہ فرائض ہیں، تم نے یہ ضرور اللہ کے سامنے کہنا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جب یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو سیدنا علی، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کا شرف یہ اپنی جگہ مسلم، لیکن مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ اس بات پہ ہمیں طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ سیدنا علی کے مخالف ہیں۔ یاد رکھیں سیدنا علی کی مخالفت وہی کر سکتا ہے جو منافق ہے، جس کے دل کے اندر نفاق ہے، جو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے، وہ سیدنا علی کی مخالفت کرے گا۔ سیدنا علی تو وہ پاکیزہ شخصیت ہیں، ان کے متعلق میں عرض کرتا ہوں
اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق برا بلا سب و شتم کہتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض الزامات لگائے جاتے ہیں صحابہ پہ کہ فلاں صحابی حضرت علی کو ممبروں پہ بیٹھ کے سب و شتم کرتا تھا. یہ جھوٹ، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. کسی مستند سند کے ساتھ یہ بات ہم تک نہیں پہنچتی. صرف یہ بغض کے اندر یا سیدنا علی کی محبت کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بنو امیہ نے 60 سال تک ممبروں پہ سیدنا علی پہ لعنت کی. اگر یہ بات درست ہے تو مجھے بتائیں، واقعہ کربلا کے بعد 16 شہزادیاں جو سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے، وہ بنو امیہ کے گھروں میں کیوں شادیاں ہوئی؟ جن کے جد کو ممبروں پہ لعنت کی جاتی تھی، ان کے بچے آپس میں شادیاں کرتے ہیں. ایسی عجیب بات ہے کہ جو عقل میں نہیں آتی. اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے. تو میرے عزیز بھائیوں، اب ہم آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. آپ کے والد محترم آپ کے دنیا سے تشریف لانے سے پہلے ہی اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قدم رنجا فرمایا، اللہ رب العزت نے اس پاکیزہ اور مقدس ہستی کو دنیا میں بھیجا. چند سال کے بعد ہی، ابھی آپ کی عمر مبارک چند سال تھی، آپ کی والدہ محترمہ بھی فوت ہو گئی. اس کے بعد آپ کے دادا محترم عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کی سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی محبت میں آگے بڑھے. کہتے ہیں کہ سردار عبد المطلب یہ روزانہ عصر کے وقت بیت اللہ کے صحن میں آ کے اپنا فرش، اپنا قالین بچھاتے تھے. کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی تھی پورے مکے کے سرداروں میں، اور آپ نہ آپ کی اولاد میں کوئی آپ کے ساتھ آپ کے برابر بیٹھ سکتا ہے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوراً آپ کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے. آپ کے بعض چچا روکنے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہتے، اس میرے بیٹے کو کبھی نہ منع کیا کرو، اس کا حق ہے کہ یہ میری گود میں یا میرے ساتھ بیٹھے. یہ اللہ کی طرف سے ایک رسول اللہ کی محبت. جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو اس وقت دادا محترم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اس وقت پھر انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے ابو طالب کو، آج کے بعد اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے اس بیٹے کی، یعنی جو عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں بعد میں اللہ نے نبوت سے نوازا، آپ نے اس کی کفالت بھی کرنی ہے، اس کی پرورش بھی کرنی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ باپ اتنی پرورش، باپ تو کما کے لاتا ہے، پرورش ماں کرتی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے بعد ابو طالب کے گھر منتقل ہوئے تو سیدنا علی کی والدہ محترمہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور آپ کی ایک بڑی بہن تھی جن کا نام ام ہانی تھا، ان دونوں نے آپ کی ماں آمنہ سے بڑھ کے پیار دیا. ممکن ہے آمنہ بہت پیار کرتی آپ سے اگر وہ زندہ رہتی، لیکن انہوں نے ماں کی کمی کبھی نہیں ہونے دی. فاطمہ بنت اسد نے، حالانکہ ان کی یہ سکی اولاد نہیں تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، آپ کی تربیت اور آپ کے معاملات دیکھنے میں انہوں نے ماں سے بڑھ کے کردار ادا کیا. اور اسی طرح یہ آپ حضرت علی کی بڑی بہن ام ہانی تھی، انہوں نے بھی ایک ماں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھی کیا اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس نہیں ہونے دیا کہ آپ کے والدین دنیا میں نہیں ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، انہی فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے.
ان کی ماں نے ان کا نام اسد رکھا تھا، الف سین دال، اس کا مطلب ہوتا ہے شیر، ایک ہوتا ہے اسعد، اس کا مطلب ہے یہ فرما بردار، اور اسد کا معنی شیر ہے۔ ان کی ماں نے ان کا نام شیر رکھا۔ اس وقت ابو طالب گھر میں نہیں تھے، یہ کسی اپنے تجارتی سفر میں گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا یہ چوتھا بیٹا تھا آپ کا۔ حضرت علی 4 بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی کا نام طالب تھا، اس سے چھوٹے اس سے چھوٹے عقیل تھے، اس سے چھوٹے جعفر تھے، اور اس سے چھوٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں مسلمان ہوئے تھے۔ شاید عقیل کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن طالب بچپن میں فوت ہو گئے۔ اسی وجہ سے ابو طالب کو اس کی کنیت تھی، ان کا نام عبد العزیٰ تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہتے تھے۔ اللہ نے ان کو بیٹا سیدنا علی کی صورت میں دیا۔ سیدنا علی نے نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، اور یہ 10 سال کا عرصہ یہ رسول اللہ کی معیت میں رہے۔ اگر اس گھرانے نے رسول اللہ کو پیار دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس بیٹے کے ساتھ بڑا پیار کیا، جن کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو نبی کریم کی تربیت نبوت سے پہلے بھی تھی۔ جب اللہ نے نبوت سے نوازا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سب سے پہلے جنہیں رسول اللہ نے اپنی نبوت کا متعلق بتایا تھا وہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ غار ثور میں تھے، وہاں پہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کے کہا اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ اس نے دوبارہ کہا اقرا پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ اس نے پکڑ کے آپ کو سینے کے ساتھ لگا کے زور سے بنچا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی دقت محسوس ہوئی، پھر کہنے لگے اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھا ہوا۔ پھر اس نے زور سے دبایا اور اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ وہ پڑھانے لگے، میں پڑھنا لگا۔ 5 آیتیں اتاری۔ یہ نبوت میں سب سے پہلی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ سورت علق کی پہلی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اچانک سارا معاملہ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھبرا کے تشریف لائے گھر میں، اور آ کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے ذملونی ذملونی، مجھے کمبلی اڑا دیجئے، مجھے کمبلی اڑا دیجئے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان پہ، انہوں نے کہا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو گرے پڑے لوگوں کو اٹھانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو ملانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ میرے ساتھ چلیے۔ میرے چچا زاد بھائی، ان کا نام ورقہ بن نوفل، وہ عیسائی عالم دین ہیں، ہم اپنے حالات انہیں جا کے بتاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے تو ورقہ بن نوفل نے جب ساری بات کو سنا تو کہا اللہ کی قسم وہی ناقوس آپ پہ آیا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، آپ کو نبوت مبارک ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں زندہ رہا، جس وقت تیری قوم کے لوگ تجھے یہاں سے نکال دیں گے تو میں اس وقت تیری مدد کروں گا۔ تو رسول اللہ نے تعجب سے کہا کیا میرے چچا مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جنہوں نے بھی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی ان کی قوم کے لوگوں نے، چاہے وہ کتنے قریبی کیوں نہیں، ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہوا کرتے رہے، اور آپ کے ساتھ بھی ایسا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھے۔ دوسرے وہ آپ کے غلام تھے۔ آپ نے سیدنا علی چونکہ آپ کے ساتھ رہتے تھے،
آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا علی اللہ نے مجھے نبوت دی، تم اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو اور میری رسالت کا اقرار کر لو، لیکن اس کے لیے لات منات اور عزا کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابھی 10 سال کے تھے اور اس کے باوجود اللہ نے اتنا فہم، اتنی فراست دی تھی، کہنے لگے بھائی جان میں اپنے بابا سے مشورہ کر لوں پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابھی اس راز کو راز رکھنا، اپنے باپ سے بات نہ کرنا۔ سیدنا علی خود بیان کرتے ہیں جب میں رات کو چلا گیا اللہ نے رات کو میرے سینے کو کھول دیا، جب میں فجر کے بعد صبح اٹھ کے آیا میں نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کل بات کی تھی وہ مجھے کہلوا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا اور یہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان تھے جنہیں اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی۔ تو میرے عزیز بھائیو اس کے بعد ان کی اسلامی زندگی شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام پر ایک دم کتاب نازل ہوئی، پہلے کئی سال تک آپ پہ کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد مصر سے نکل کے وادی طے میں آئے تھے اس وقت اللہ نے بلایا اور پوری کتابی شکل میں پہلے تو 30 دن کے لیے کہا کہ کوہ طور پہ آ کے میری عبادت کرو میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں، پھر کہا 10 دن اور کرو، پھر 40 دن کے بعد وہ کتاب عطا کی، کہا اسے پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو اور اس پہ عمل کرنا۔ لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی تو اس وقت جو اللہ نے آپ پہ کتاب نازل کی جس کا نام قرآن ہے، جو ہم میں سے ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، یہ کتاب ایک دم نہیں ملی تھی، یہ 23 سال کے مدت میں نجمن آہستہ آہستہ اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس ترتیب سے نہیں اتری تھی جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں، جیسے جیسے حالات پیش آتے رسول اللہ پہ آیتیں اترتی۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور بہت سے جو سابقون الاولون صحابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے آیات سنا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد انہیں سمجھتے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرتے، یاد کرتے پھر عمل کرتے، 10 آیتیں سن کے جب تک ان پہ عمل نہیں کرتے آگے نہیں چلتے تھے۔ جو قرآن کریم کے بہت متبحر عالم دین تھے ان کے 4 کے متعلق نام لیا جاتا ہے، ان میں ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور دیکھیں 23 سال کے اندر مختلف جگہوں میں، کبھی مکہ میں قرآن اترا، کچھ قرآن مدینہ میں اترا، کچھ رستوں میں اترا۔ جو آیت سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ایسی آیت مجھے اس سے پوچھو، مجھے اس کے متعلق پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں گا اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کیوں اتری تھی اور کس مقام پہ اتری تھی اور کتنی آیت کہاں اتری تھی، یہ میں ساری بات تمہیں بتا سکتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے اتنے عظیم عالم دین تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ فضیلت عطا فرمائی۔ اور دوسری بات جو رسول اللہ کی معیت میں رہ کے آئی وہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل تھا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو اپنے بستر پہ، جبکہ سارے چاروں طرف گھیرا تھا اور سب ارادہ کر چکے تھے کہ آج رات نعوذ باللہ رسول اللہ کو شہید کر دیں گے، آپ نے سیدنا علی کو کہا کہ تم میری چادر لے کے میرے لباس پہن کے میرے بستر پہ لیٹو اور صبح مدینے لوگوں کی امانتیں دے کے تم مدینے آ جانا۔ بعد میں کسی نے پوچھا علی تمہیں خوف نہیں آیا تھا کہ تم رسول اللہ کا لباس پہنا ہوا اور رسول اللہ کی چادر پہ اور لوگ قتل کرنے پہ در پہ تھے؟ تو کہنے لگے جب رسول اللہ نے مجھے یہ کہا تھا نا علی لوگوں کی امانتیں ادا کر کے مدینہ آ جانا، مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ رسول اللہ کی ذات پہ اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ
کہ رسول اللہ نے کہہ دیا اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مجھے زد پہنچا سکے۔ یہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل کہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کے متعلق یہ بات کہی ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ پیغمبر کبھی بھی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں گھڑ کے بتاتے، جو بھی ان کی زبان مطہرہ سے نکلتا ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ہم بھی ایک مسلمان ہیں، ہمارے سامنے بھی زندگی میں کئی مرتبہ ایسی باتیں آتی ہیں، ہم ہمیشہ تذبذب میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا۔ یہ ان کا اعتماد تھا کہ چاروں طرف گھیرا ہے، ہتھیار لے کے کھڑے ہیں اور ارادہ اعلان ہو چکا کہ آج رات نعوذ باللہ نبی مکرم کو شہید کر دیا جائے گا، اور نبی مکرم اپنے بستر پہ سیدنا علی کو لٹا کے کہتے ہیں علی لوگوں کی امانتیں دے کے آ جانا، کہ کوئی یہ نہ کہے محمد الرسول اللہ ہماری امانتیں لے گئے ہیں۔ اور صبح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں ڈھونڈتے پھرتے تھے، بھائی کس کس کی امانت ہے رسول اللہ کی، مجھ سے لے لو واپس۔ یہ دلیری تھی، یہ وہ اعتماد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سیدنا علی کو اللہ نے عطا کیا۔ اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے دلیر انسان تھے۔ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ غسان کے متعلق، غسان کا بادشاہ وہ کسی بھی وقت مدینہ پہ حملہ کر سکتا ہے، ہر وقت مدینے میں کھٹکا لگا رہتا کہ وہ کسی بھی وقت غسانی آ جاتے۔ کہا جب بھی رات کو کہیں پہ کھٹکا ہوتا لوگ فوراً اٹھ جاتے کہ شاید غسانی آ گئے ہیں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ایک بہت زیادہ جو ہے آوازیں آئیں تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آج غسانیوں نے حملہ کر دیا۔ سب لوگ اپنے اپنے ہتھیار بند ہونے لگے اور اپنے گھوڑے تیار کرنے لگے۔ جب یہ تیار ہو کے ابھی باہر نکل رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بغیر لگام کے اس کے سر کے بال پکڑ کے دوڑاتے ہوئے واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ اپنے ساتھیوں کو کہا اپنے اپنے گھر چلو جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلیر انسان تھے، اور آپ سے ہی دلیری ملی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ آپ کے شفقت، آپ کی محبت اور آپ کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ اللہ پہ انتہائی توکل، قرآن کے بہترین عالم، اور اللہ نے انہیں حفظ کی نعمت سے بھی نوازا تھا، اور اس کے علاوہ اللہ نے جو دلیری اور بہادری آپ کو دی تھی وہ بالکل مسلم ہے۔ اور پھر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو پہلی لڑائی سے لے کر 10 سال کے اندر 83 جنگیں لڑی آپ نے۔ جنگ تبوک کے علاوہ جتنی جنگیں تھیں، جتنے سریہ ہوئے، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، اور آپ نے اپنی بہادری کے سکے کو دکھایا لوگوں کے سامنے۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس زمانے میں لڑنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جنگ یعنی لڑنے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے جو طاقتور ترین انسان ہیں وہ نکلتے، وہ دوسرے کو کہتے کہ میرے مقابلے میں کون آ سکتا ہے۔ تو جب بدر کا معرکہ یہ فوجیں آمنے سامنے آئیں تو اس وقت مکے کے بہت بڑے زبردست جنگجو اور سردار عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ تینوں نکلتے ہیں اور نکل کے پکارتے ہیں کون ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا، پہلے آؤ ہمارے سے، پھر اگلی جنگ ہوگی۔ تو اس وقت انصار کے چند نوجوان نکلتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کون ہیں آپ؟ کہنے لگے ہم انصار سے ہیں۔ کہا ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارے چچیروں کو بھیجو، ہمارا اصل معاملہ ان سے ہے، قریش کے جوان ہمارا مقابلے میں آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں یہ کائنات کے امام تھے، سپہ سالار اعظم تھے، انہوں نے اپنی یا اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش نہیں کی، کہا حمزہ اٹھو، یہ رسول اللہ کے چچا تھے، آپ کے دودھ بھائی تھے،
کہا علی آپ بھی اٹھو، عبید بن حارث آپ بھی اٹھو، تینوں اٹھو، جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ یہ میدان میں جاتے ہیں اور مکے کے نامور، اب ان کے لیے پہلی جنگ تھی۔ حضرت حمزہ تو پہلے کئی مار کے لڑے ہوئے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پہلا مارکا تھا۔ اور وہ عبید بن حارث، یہ بھی ایک قریشی تھے لیکن بڑی عمر کے تھے۔ اللہ اکبر، ان کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے ایک ایک وار میں تینوں کو قتل کر دیا، اور یہ ایسی بات ہوئی جس سے بدر کے میدان میں پانسا ہی پلٹ گیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور اللہ نے ان تینوں کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معرکہ، اور اسی طرح جب آپ احد کی جنگ میں گئے تو اس وقت بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے ایک بہت نامور پہلوان، جس کے مقابلے میں کئی لوگ نکلتے تھے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے اللہ کی توفیق سے، رسول اللہ کی دعا کے نتیجے میں، اور وہ دل کے اندر جو دلیری اللہ نے ڈالی تھی، اس کی وجہ سے آپ نے ایک ہی وار سے اسے ختم کر دیا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کے قصے چل رہے تھے۔ خیبر کی جنگ کا موقع آیا تو ایک موقع ایسا آیا کہ بہت سے قلعے فتح ہو گئے، لیکن ایک مضبوط قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں صبح اس کو جھنڈا دوں گا جس سے رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ سب لوگ صبح تیار ہو کے آئے اور دل میں چاہت تھی کہ یہ جھنڈا ہمیں ملے۔ ہر آدمی کی دل کی خواہش کہ یہ آج اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں کاش میں ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ انہیں۔ جب بلایا گیا تو آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور انتہائی تکلیف میں تھے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک نکال کے ان کی آنکھوں کو لگایا۔ سیدنا علی کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا ہے جیسے مجھے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے برکتوں سے نوازا تھا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب آپ بیمار ہوئے تو میں معوذات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کرتی اور آپ کے ہاتھ مبارک آپ کے چہرہ انور پہ پھیرتی، کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں جو برکت تھی وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگایا تو اللہ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ یہ تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، ابھی یہ نوجوان تھے، یمن کا گورنر، یہ ہمارے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسی نصیحت تھی جو ہم میں سے ہر انسان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاؤ یمن میں تمہیں قاضی مقرر کرتا ہوں۔ وہاں کے گورنر معاذ بن جبل تھے، کہا بحیثیت چیف جسٹس تمہیں وہاں نامزد کرتا ہوں، جاؤ۔ تو سیدنا علی نے کہا یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں، میں نے کبھی فیصلہ کیا ہی نہیں، فیصلوں کے طریقہ کار کا ہی نہیں مجھے پتا۔ آپ نے فرمایا علی میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تمہارے پاس فیصلہ آئے، مدعی آ کے اپنی بات بیان کرے تو اس کی بات پہ یقین نہ کرنا جب تک مدعا علیہ کو نہ سن لو۔ جب دونوں کی بات سن لو گے تو اللہ تمہیں فہم عطا کرے گا، تم فیصلہ کر سکو گے۔ آج ہم لوگ بہت سے غلط فیصلے فقط اس بنیاد پہ کر لیتے ہیں کہ ایک بندے کی بات سن کے دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فیصلہ سیدنا علی کو کہا آ جائے تو کبھی ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ نہ کرنا۔ اور پھر سیدنا علی کہتے ہیں میں گیا، میں جب قاضی القضاء کی مسند پہ بیٹھا تو میں نے رسول اللہ کی نصیحت کو پلے باندھ لیا، جب تک دونوں فریقوں کی بات نہ سن لیتا میں فیصلہ نہیں کرتا۔
اور نبی کریم نے میرے لیے پھر دعا کی تھی، اے اللہ اس کے سینے کو کھول دینا کہ یہ اچھا فیصلہ کر سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے عاملین کے معاملے میں بڑے ہی سخت تھے، لحاظ نہیں کرتے تھے، آپ کو عرض کیا گیا کہ ابو ہریرہ ہے، عبداللہ بن مسعود ہیں، فلاں فلاں بہت بڑے عالم دین ہیں، انہیں آپ منصب کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا ان کا میدان اور ہے، یہ میدان اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا تقوی، طہارت، ان کا علم، ان کا وجاہت یہ اپنی جگہ، لیکن وہ یہ کام کر کے میں اس کام میں داخل کر کے انہیں آلودہ نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے جنہیں رسول اللہ نے جو دعا دی تھی اس کے سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور مبارک میں انہیں قاضی القضاء کا عہدہ دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے بہت معروف ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، عمومی طور پہ آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں لکھی آتی ہیں اور آگے لکھا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے۔ ائمہ محدثین نے اس معاملے میں بڑی محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت محدثین نے یہ بات کہی تھی کہ اب تک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کے 3 لاکھ جھوٹے اقوال آپ کی طرف منسوب کر دیے گئے۔ تو اس لیے جب بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کوئی بات، بلکہ ہم تو کئی دفعہ ہم اپنے حکمرانوں کی زبانوں سے ایسی بات سنتے ہیں کہ سیدنا علی نے یہ کہا تھا۔ دیکھیں، سیدنا علی کسی جھوٹ کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کو جو اللہ نے عزت، عظمت اور شرف عطا کیا ہے، انہیں کسی مبالغے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مالک نے اس دنیا کے اندر انہیں جنت کی بشارت دی تھی، لیکن اللہ رب العزت کچھ باتوں کو جانتے ہیں۔ دیکھیں، جب تک آپ رسول اللہ کے ساتھ، سیدنا ابو بکر کے ساتھ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے ساتھ کام کرتے رہے، آپ ایک نمایاں حیثیت میں رہے، لیکن جب اللہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، اب سارے اختیارات تھے، لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود دوسرے خلفاء کے مقابلے میں آپ کوئی فتوحات نہیں کر سکے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، یہ تنقیص کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی توحید کے لیے کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بلند و برتر کیوں نہ ہو۔ اگر اس خاندان پہ بہت زیادہ مصیبتیں آئی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن لوگوں پہ اعتماد کر کے مدینہ چھوڑ کے کوفہ جا کے اپنا دارالحکومت بنایا تھا، وہی بدبخت سیدنا علی کے لیے وبال جان مصیبت بن گئے۔ حضرت علی ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، جس کا دل چاہتا کھڑا ہو جاتا، ان الحکم الا للہ، علی کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حکم تو اللہ کا ہے۔ تو حضرت علی تنگ آ کے یہ بات کہتے تھے، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ یہ حق ہے کہ اللہ کا ہی حکم ہے، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا ارادہ باطل ہے۔ اور انہی بدبخت لوگوں میں سے ایک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہوئے شہید کیا، اس کا نام عبد الرحمن بن ابی ملجم تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ اللہ کے علم میں تھا کہ آنے والے لوگوں میں ایک کثیر تعداد سیدنا علی کو مشکل کشا تصور کرے گی۔ تو میں لوگوں کو پہلے بتا دیتا ہوں، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہوتے تو ان پہ کبھی مشکل نہ آتی۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب کفار نے مطالبہ کیا کوئی یہ اپنا معجزات لے کے آؤ، یہ فلاں لے کے آؤ،
تو اللہ نے آیت اتار کے رسول اللہ کو کہا، کل، اے میرے پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں صرف بھلائی پاتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی تکلیف نہ آتی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں ایسی قوم کے لیے جو ایماندار ہے۔ اگر اللہ نے اپنے حبیب کریم کی زبان مطہرہ سے کہلوایا کہ آپ لوگوں کو یہ کہیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تو یہاں بھی بتانا یہی مقصود تھا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، سیدنا علی نہیں ہے۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ رسول اللہ نے یہی بتاتا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں ہمیشہ بھلائی پاتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آج ہم نے رسول اللہ کی زبان مطہرہ سے یہ کلمات سنے جو نسلاً بعد نسلاً ہم تک پہنچے، کہ نبی مکرم نے سیدنا حسنین کے متعلق فرمایا یہ میرے پھول ہیں۔ اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو ہمارے دلوں میں یقینی بات ہے سیدنا حسنین کی محبت ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ کے تو نواسے تھے، سیدنا علی کے بیٹے تھے، اگر مشکلات کا حل آج وہ ہمارے متعلق کر سکتے تو اپنے بیٹوں کے متعلق بھی کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہوا یہ اللہ کی مشیت تھی کہ ان کے زمانہ میں 1 انچ بھی فتوحات نہیں ہوئی، باہمی تنازعات میں ہی گزر گیا معاملہ، اور بالآخر جن کی وجہ سے تنازع ہوا تھا وہی سیدنا علی کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہی بدعہدی کی۔ ان کی بدعہدی کو ہی دیکھتے ہوئے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نے ان پاک باز لوگوں کو بڑا ہی مقدس بنایا۔ اللہ نے خود ان کے متعلق شہادت دی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، کسی کی تخصیص نہیں کی۔ ساتھی صحابی کسے کہتے ہیں یہ بات یاد رکھنا، جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو، اس ایمان کی حالت میں قائم رہا ہو، ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت آئی ہو۔ اگر وہ آپ کو دیکھا لیکن دل میں نفاق ہے تو اسے صحابی نہیں کہہ سکتے، اگر بعد میں دل میں نفاق آیا تب بھی صحابی نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر صحابی ہیں تو ان پہ اعتراض کس بات کا؟ اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے متعلق بڑے سخت ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا کلیش ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک موقع ایسا آیا جب روم کے بادشاہ نے ایک خط لکھا حضرت معاویہ کو، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت علی کے خلاف۔ تو انہوں نے مدد لی تھی، جواب میں لکھا تھا، اور روم کے کتے، علی میرے چچا کے بیٹے ہیں، یہ ہمارا باہم معاملہ ہے، اگر تو یہاں قدم رکھا تو میں علی کے ساتھ مل کے تیرے خلاف لڑوں گا۔ یہ اصحاب رسول تھے، یہ آپس میں دشمن نہیں تھے، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مختلف سیاسی زعماء کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، کوئی نواز شریف کو سمجھتا ہے، کوئی عمران خان صاحب کو سمجھتا ہے،
کوئی بلاول کو سمجھتا ہے، کوئی مولانا فضل الرحمان کو سمجھتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کافر ہیں، یا جو نون لیگ والے ہیں وہ کافر ہیں؟ یہ ایک سیاسی بات ہے، ایک سوچ ہے، جس کو دل چاہتا ہے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ تو وہ بھی ایک سوچ تھی، یہ کوئی حق باطل کے مار کے نہیں تھے۔ سیدنا معاویہ کا ایک مطالبہ تھا کہ سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ سیدنا علی کہتے تھے وقت آنے پہ ضرور لوں گا، اور جب اس پہ فیصلہ ہوا واقع تحکیم کا کہ دونوں نے اپنی طرف سے ایک ایک ثالث مقرر کر دیا، حضرت معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو اور حضرت علی نے عمر بن عاص کو، تو وہی لوگ جو نہیں چاہتے تھے آپس میں یہ اتفاق ہو جائے وہ حضرت علی سے الگ ہو گئے، وہ خارجی کہلائے۔ اور انہی لوگوں نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا تھا ان چاروں کو قتل کر دیا جائے، حضرت معاویہ کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن عاص کو، مغیرہ بن شعبہ کو۔ اللہ کی شان، وہ تینوں کسی طریقے سے بچ گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت جن کے لوگوں کے متعلق خود گواہی دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، وہ جو سبقت کرنے والے ہیں مہاجرین و انصار، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی۔ کہا یہاں سے بات ختم نہیں ہو جائے گی، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے اچھائی کے معاملے میں ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب پہ راضی ہے اور وہ اللہ پہ راضی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں غلطی نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ تو اللہ نے جب ترازو لگانا ہے نا نیکی اور برائی کو تولنے کے لیے، تو فمن ثقلت موازینہ، جس کا نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، آخر اس کی کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی تو ہوں گی نا۔ اب کسی غلطی کو اللہ نہیں دیکھے گا، چونکہ نیکیاں زیادہ ہو گئی، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ہمیشہ کی عیش میں چلا جائے گا۔ اب اگر برائیاں زیادہ ہو گئی تو نیکیوں کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سورۃ حشر کے اندر اہل ایمان کے متعلق ہمیں حکم دیا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہم سے پہلے جتنے صاحب ایمان فوت ہو گئے ہیں انہیں معاف کر دے، ولا تجعل فی قلوبنا غل، ہمارے دلوں میں ان کے متعلق بغض ختم کر دے۔ جو صاحب ایمان فوت ہو گئے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکمن فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو تمہارے سے پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کی اچھائیاں بیان کیا کرو، غلطیاں نہیں، کیونکہ اگر غلطی ہے تو وہ اللہ کے ہاں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ ہم اپنا منہ کالا کیوں کریں؟ پھر بات ان کے متعلق کریں جن کی پاؤں کی خاک بھی ہم نہیں ہیں۔ یعنی رسول اللہ کے صحابہ، ایک چھوٹا سا صحابی جن کی سب سے زیادہ ادنا کیفیت ہے، ہم اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، تو ان کے متعلق بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ آج ہمارے بہت سے نوجوان اس فتنے کے شکار ہیں، واللہ باللہ سمت اللہ، یہ جن لوگوں کی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، انہیں زندگی میں کتنی مرتبہ رسول اللہ نے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، آگے 6 اور بھی ہیں انشاءاللہ، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو ان کے متعلق بھی گزارشات کروں گا۔ تو جن کے متعلق رسول اللہ نے جنت کی بشارت دے دی، ہم ان کے متعلق اعتراض کریں تو بنتا ہے؟ کیا اللہ کی عدالت میں رسول اللہ کے مقابلے میں ہمیں گواہ بنا کے کھڑا کیا جائے گا کہ بتاؤ یہ کیا تھے؟
جن کے متعلق رسول اللہ گواہی دے دیں گے یہ میرے ہیں، تو اللہ میری آپ کی گواہی دیکھے گا؟ تو ہمیں اپنی زبان کالی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ان باتوں پہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر